بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سامعین و ناظرین کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ تمام بہن بھائیوں کے ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب و غریب واقعہ پیش کرنے والی ہوں کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1 سال تک جنات کو کچھ خبر نہ ہونے دی کہ وہ اس دنیائے فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے 1 پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سورۃ الانبیاء میں ہے ترجمہ۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کو سمجھ کر حضرت سلیمان کو دے دی تھی۔ ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضے میں کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اسی طرح پرندے بھی ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ کتنا عجیب و غریب ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس واقعے میں بہت سی ہدایات ہیں، مثلاً یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر ہی آنی تھی، کیونکہ موت کا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھے اور تعمیر باقی رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں،
اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دعوت الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا، عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسان کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ خود جنات کو بھی علم غیب کا دعویٰ ہو تو بعید نہیں۔ موت کے اس عجیب واقعے نے اس کی بھی حقیقت کھول دی۔ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ غیب کا علم صرف اللہ پاک کے پاس ہے، باقی کوئی غیب کا علم نہ جان پایا ہے اور نہ جان پائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام بہن بھائیوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔